پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اس سے پہلے استنجا کن کن چیزوں سے لیا جائے گا، اس کا طریقہ کیا ہے، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اب آج چند ضروری مسائل یہ بیان کریں گے کہ کچھ لوگوں کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تو اگر پیشاب کے بعد جس کو یہ احتمال ہے کہ کوئی قطرہ باقی رہ گیا ہے پھر آئے گا، اس پر استبرا واجب ہے۔ استبرا کا مطلب یعنی پیشاب کرنے کے بعد ایسا کام کرنا کہ اگر قطرہ رکا ہو تو گر جائے، تو ایسا کرنا ایسے شخص پر واجب ہے۔ اب اس کی صورتیں یہ ہے کہ ٹہلنے سے ہو جائے، یا زمین پر زور سے پاؤں مارنے، یا داہنے پاؤں کو بائیں اور بائیں کو داہنے پر زور کرنے، رکھ کر زور کرنے پر، یا بلندی سے نیچے اترنے، یا نیچے سے بلندی پر چڑھنے، یا کھکھارنے، یا بائیں کروٹ پر لیٹنے سے ہوتا ہے۔ جو بھی یہ صورتیں اپنائیں تاکہ جو قطرہ ہے وہ باہر آ جائے، اور یہ استبرا اس وقت تک کرے کہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ ٹہلنے کی صورت بھی ہے، ٹہلنے کی مقدار بعض علماء نے 40 قدم رکھی ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ جتنے سے اطمینان ہو جائے اتنا ٹہلے۔ اب اس کے لیے مٹی کا ڈھیلا وغیرہ استعمال کرے، لگا کر کے کچھ قدم چلے جتنے سے اسے اطمینان ہو جائے۔ یہ استبرا کا حکم مردوں کے لیے ہے۔ عورتیں فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر وقفہ کر کے طہارت کر لیں، ان کے ساتھ ایسے مسائل نہیں ہوتے ہوں گے۔ پاخانے کے بعد، ٹوائلٹ جام میں پیخانہ پھرنے کے بعد پانی سے استنجا کا مستحب طریقہ یہ ہے، مستحب طریقہ کہ کشادہ ہو کر بیٹھے اور آہستہ آہستہ پانی ڈالے اور انگلیوں کے پیٹ سے دھوئے، انگلیوں کا سیرا نہ لگے، اور پہلی اور بیچ کی انگلی اونچی رکھے، پہلی اور بیچ کی انگلی کیا کرے، اونچی رکھے، اور پھر وہ جو اس سے متصل ہے یعنی جو ہے ادھر کی، اس کے بعد چھنگلیاں اونچی رکھے اور خوب مبالغے کے ساتھ دھوئے۔ 3 انگلیوں سے زیادہ سے طہارت نہ کرے، اور آہستہ آہستہ ملے یہاں تک کہ چکنائی چلی جائے۔ یہ مستحب طریقہ ہے، ورنہ جس طریقے سے بھی صفائی حاصل کر لے صفائی ہو جائے گی۔ ہتھیلی سے دھونے کے بعد بھی طہارت ہو جائے گی، مگر مستحب طریقہ وہ ہے۔ عورت ہتھیلی سے دھوئے اور بنسبت مرد کے زیادہ پھیل کر کے بیٹھے۔ طہارت کے بعد ہاتھ پاک ہو گئے، مگر پھر دھو لینا بلکہ مٹی لگا کر دھونا مستحب ہے۔ صابن وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جاڑوں میں بنسبت گرمیوں کے دھونے میں زیادہ مبالغہ کرے، اور اگر جاڑوں میں گرم پانی سے طہارت کرے تو اسی قدر مبالغہ کرے جتنا گرمیوں میں، مگر یاد رہے کہ گرم پانی سے طہارت کرنے میں اتنا ثواب نہیں جتنا سرد پانی سے، اور گرم پانی کے استعمال میں مرض کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ روزے کے دنوں میں البتہ احتیاط کرنی ہوگی، روزوں کے دنوں میں زیادہ پھیل کر نہ بیٹھے اور نہ ہی زیادہ مبالغہ کرے، کہ صورت میں پانی کے اوپر چڑھنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اچھا، بعض صورتیں معذور کی ہوتی ہیں، مثلا مرد لنجا ہو، ہاتھ نہیں ہیں یا ہاتھ خراب ہیں، تو اس کی بیوی استنجا کرا دے، اور عورت ایسی ہو تو اس کا شوہر، اور بیوی نہ ہو یا عورت کا شوہر نہ ہو تو کسی اور رشتہ دار، بیٹا بیٹی، بھائی بہن سے استنجا نہیں کرا سکتے ہیں، بلکہ معاف ہے۔ یاد رہے اس چیز کو،
جس طرح سے بھی صفائی حاصل کر لے، شوہر بیوی کے علاوہ کوئی دوسرا اس کام کو نہیں کر سکتا۔ زمزم شریف سے استنجا پاک کرنا یہ مکروہ ہے، اور ڈھیلا نہ لیا تو ناجائز ہے۔ وضو کے بقیہ پانی سے طہارت کرنا، طہارت ہو جائے گی جو بچا ہے پانی، مگر یہ خلاف اولا ہے۔ طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو اس کو پھینک دیتے ہیں، یہ نہیں چاہیے کہ اس میں اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ آج کے مسائل اتنے ہی۔ انشاءاللہ اب کل سے اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی ملاقات رکھی تو کل بہت ہی ضروری مسائل رہیں گے اور علمی مسائل رہیں گے، اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور کل سے گفتگو شروع ہوگی نماز کے بیان کی۔ انشاءاللہ ہم پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم کو پاکیزگی اور پاکی، صفائی، طہارت کامل سنت طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برکتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے سوالات پیش کریں۔